اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ حارث نواز صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ حارث نواز صاحب، اس تمام تر کارروائی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جہاں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں تو وہیں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے افغان طالبان کو بھی۔ دیکھیں، رات 11 اور 12 اکتوبر کی رات کو افغان طالبان نے اور فوجی ہیں، انہوں نے مل کے پاکستان کی ہماری پوسٹوں پہ ریڈ بھی کیا، فائرنگ بھی کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، پھر میدان ختم ہو کے رہ گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی رائٹ کو سائز کرتے ہوئے جو ہم نے الرٹ، ہماری مسلح فوج پہلے الرٹ تھی، ڈسپیشلی ہم نے ان کے ساتھ بارڈر کے اوپر انٹرویو کر لی ہیں اور بہت اسٹرانگ طریقے سے ریٹیلیشن کے ان کی پوسٹیں اڑا دیں، ان کے اب جا کے اپنی چیزوں کا قبضہ کر لیا، اور پھر اس کے ساتھ جو ان کے جتنے لوگ تھے ان کو ہم نے وہاں پر سب ویسے چھوڑتے بھاگ گئے، نکل گئے۔ اس لیے اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کے سارے ہم نے کیمپس اڑا دیے، ان کے ہم نے ساری جو ان کی پوسٹ کے ایریا سے سپورٹ نیٹ ورک تھا، یہ سب افغان ٹیریٹری کے تمام لوگوں کے لنکیج کے ساتھ ہندوستان کی طرف فارغ تھے، وہ ہم نے خراب کر دیے۔ آئی ایس اور پاکستان کو بھی اطلاع کیا، اور تمام پاسبل میجر جو ہم نے کیے ہیں وہ لیے ہوئے تاکہ ان کو میکسیمم نقصان پہنچایا جائے اور ان کو سبق سکھایا جائے۔ اور اس کی وجہ سے اب یہ دیکھیں کہ اس لڑائی کے اندر ہم نے لیٹسٹ اتنے بہادری سے ہمارے لوگوں نے لڑائی کی کہ ہم نے 21 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا، اور اس سے ظاہر ہے کہ اس آپریشن میں جو لڑائی ہوتی ہے تو آپ کی نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہمارے بریو سولجر جو ہیں وہ 23 شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 29 سے زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن اس میں ہم نے 200 جو ہے افغان طالبان اور فوجی جو ہے ان کو ہم نے مارا ہے، اور بہت زیادہ تعداد میں زخمی ہوئے ہیں، جس سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان مسلح افواج کتنی بیٹر ہارڈن اور پروفیشنل ہے۔ آئی تھنک اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم ہر تیار ہیں اپنی ٹیریٹری پہنچنے کی حفاظت کے لیے، لائف اور پراپرٹی سیو کرنے کے لیے، اپنے عوام کے لیے۔ ہمارا ریزالو ہے کہ کوئی ٹیریٹری انٹیگریٹی کے طرف کمپرومائز کبھی نہیں کر سکتے، اور جو کبھی تھریٹ کرے گا ہم اس کو ڈیفیٹ پوری طرح کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم اب چاہتے ہیں کہ ڈپلومیسی ہو، لیکن ڈپلومیسی میں ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ ٹیررزم نہیں اب اندر سے کرے گا۔ ہم نے بڑے کنسرن سے نوٹ کرنی چاہیے کہ پروووکیشن جو ہے یہ آئندہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ فورن منسٹر جو وہاں پر گئے ہیں، وہاں بیٹھ کے جنہوں نے باتیں کی ہیں جس طریقے سے، اور جو وہاں سے انہوں نے اکسانے میں آئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس سے افغانستان کے افغان طالبان کا نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ جب یہ فوج پاکستان کی، انڈیا کی اتنی بڑی فوج تو دھول چٹا سکتی ہے، ناک چنے چبا سکتی ہے، تو پھر یہ طالبان کی تو کوئی فوج ہے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور ابھی یہ بات ہے کہ لاسٹ نائٹ یہ ایپیسوڈ میں جو ہم نے ان کا حال کی کہ اب یاد رکھیں گے اور آئندہ کے لیے ایسی حرکتیں کرنے سے ان کو بائی رکھتی ہے تاکہ اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہ کیا جائے، ورنہ پاکستان از آل دا رائٹ، ہم دوبارہ آئیں گے، دوبارہ اس سے زیادہ نقصان کریں گے، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بارہا افغان حکومت کو اس حوالے سے کہا بھی ہے کہ آپ کی جو سرحدیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اس وقت ان کی جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھارت میں ہی موجود ہیں، اور اس دوران اس طرح سے یہ کارروائی کرنا کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ افغان حکومت اور ہمارا جو پڑوسی ہمارا ملک ہے، جو ہمارا دشمن ہے، وہ کس جانب اشارہ کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، اس کو جو مار پڑی ہے آپریشن سندور میں وہ اس کو ہضم نہیں ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل پریشر دیے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کا منہ کالا ہوا ہے، اپنے ڈومیسٹک لیول پہ بھی اس کو تنظیمیں اٹھانی پڑی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں آپریشن سندور چل رہا ہے۔ اب اس نے یہی سمجھا کہ یہ ویسٹرن سائڈ سے افغانستان کو برلا کے اکسا کے یہ آپریشن کرے، تو آپ دیکھ لیں اس کا ہم نے کیا حال کیا ہے، ساری پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کے بعد تمام ٹریننگ کیمپ، ان کی ایڈمنسٹریٹو ایریاز، ان کے کمانڈ سیکٹر، ہر چیز کو ہم نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اور ہم نے اس میں اپنی ظاہر کے ڈرون بھی استعمال کیے ہیں، ایئر فورس سے استعمال کیا ہے، ہم نے اپنے ٹینکس استعمال کیے ہیں، اپنی گن استعمال کیے ہیں،
ان کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی مسلح افواج کتنی اسٹرانگ اور بیتنازل ہے. تم ہمارے ساتھ مت پنگا کرو. وی نو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ ٹیریٹوریل باؤنڈریز آف پاکستان. ہم آپ کے عوام کے خلاف نہیں ہیں. آپ کے عوام اسی لیے ہم نے اتنا سوچ ہے کہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, ہمارے پشتون بھائی پورے کوئی نقصان نہ ہو. ہم نے صرف فوجی علاقوں کو, فوجی پوسٹوں کو اٹھایا, اور یہ ہمارا فرض تھا کہ آپ نے ہماری پوسٹوں میں ریڈ کیا, ہماری پوسٹوں میں جو فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں ہم نے یہاں پہ 200 افغان طالبان اور جو فوجی ہیں وہ مارے ہیں, اور 100 کی تعداد میں زندے ہیں جو لوگ جو بھاگ گئے ہیں, اور ان کی باڈی بھی وہاں پڑ گئی ہے. اسی میں بات کروں سمرا نے ہمارے آپ کے سامنے صرف جو ہے وہ فوجی ہمارے شہیدوں میں اور زخمی ہیں. مثل میں ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ آئیں, بیٹھ کے بات کریں, لیکن یہ گارنٹی کہ آئندہ کبھی آپ کی طرف سے آپ کی زمین ہمارے لیے استعمال نہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان ایک عرصے سے جو افغانوں کو یہاں پر پناہ دیے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ انہوں نے یہاں پر اپنے کاروبار بھی کر رکھے ہیں, اب ان کی واپسی بھی بہت ہی عزت دار طریقے سے کی جا رہی ہے. لیکن اس تمام تر صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت کی جانب سے صرف اور صرف یہی دلاسے دیے گئے کہ ہم اپنی سرحد کا استعمال دہشت گردی کے خلاف نہیں ہونے دیں گے. پھر حالیہ یہ کارروائی, یہ سب کرتے ہوئے ان کو ابھی کس منہ سے پاکستان سے بات کرے گا افغان حکومت کہ اب ان کی جو افغان طالبان ہیں, جو طرح سے پراکسیز وہاں پر یوز ہو رہے ہیں اور ان کی سرحدوں کا استعمال کیا جا رہا ہے, کس طرح سے پاکستان کو یقین دہانی کروا پائیں گے؟ دیکھیں, آپ صرف کوئی یقین دہانی نہیں ہوگی, ان کا کانڈا پھوٹ کے صرف آ کے معذرت کریں اور کہیں کہ ہم آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ آج کے بعد نہ ہم انڈیا کے افسانے میں آئیں گے, نہ ان کی باتوں میں آئیں گے. ہم پاکستان اور ہمارا بارڈر ایک ہے, ہمارے رشتے ایک ہیں, پشتون دو طرف رہتے ہیں. اس لیے جو ہم نے غلطی کی ہے ہم اس سے معذرت کریں, اور اللہ کے لیے ہم اپنی ساتھ واقعی یہ کرنے کے جو بھی فوجی وہاں پر ہیں, جو داعش کے لوگ وہاں پر ہیں, جو فکر ہندوستان وہاں پر ہے, ان سب کو ہم وہاں سے دھکیلیں گے, یا تو نارتھ سے لے لیں گے جہاں پہ یہ دور تک ادھر آ ہی نہ سکے, اور یہاں ہم ان کو دھکیلیں گے آپ کے آپ ان کو اپنے آپریشن کا ٹیم کو مار سکیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ حالیہ دورے پر بھی وہاں پر موجود ہیں, اور پھر جس طرح سے اس دہشت گردی کا اور اس جارحانہ کارروائی کا پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب دیا گیا ہے, ان کی نسلیں یاد رکھیں گی, جس طرح سے ان کی جڑوں میں گھس کر ہمارے جو فوجی جوان ہیں انہوں نے ان کی پرخچے اڑا کے رکھ دیے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت اچھی ایک ٹائمنگ ہے اس پر اب وہ بھارت کو واضح طور پر یہ جواب دے دے کہ بھائی ہم آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے, اور اب ہم پاکستان سے معذرت کرتے ہیں. یہ ایک اچھا بہترین ٹائم ہے کہ وہ اس پر بیٹھ کر بات کر سکیں. جو انڈیا نے ان کو ذلیل و رسوا کیا ہے, پہلے ان کا منہ کالا اپنا انڈیا کا ہوا تھا, اب اس نے افغان طالبان کا کالا منہ کیا ہے. اس لیے ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کے ساتھ رہنے سے ہمیں نقصان ہی نقصان, اور پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے میں ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے, ورنہ ہم اس کی زبردستی بھی بند کر سکتے ہیں. جو گندم, چینی, فرٹیلائزر افغان تعلیم سے سامان دیتے ہیں. اس لیے میں یہ بات کروں کہ ان کو سمجھ آنی چاہیے اور اپنی حکومت ایک مشترکہ فیصلہ کرے اور پھر پاکستان سے بات کرے. تو آپ کو لگتا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور اس پہ بہت ہی مفصل گفتگو کر رہے تھے. ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ افغان حکومت عقل کے ناخن لے اور اس پر بیٹھ کر بات کرے, کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ اطمینان اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, اور ہمیشہ سے پاکستان نے یہی چاہا کہ پاکستان میں تو امن قائم ہو, ساتھ ہی افغان طالبان یا ان کی جو بھی پراکسیز ہیں فتنۃ الہندوستان کی وہ وہاں سے واپس چلے جائیں, اور کسی بھی قسم کی اس طرح کی کارروائیاں جو بزدلانہ کارروائیاں ایک عرصے سے کی جا رہی ہیں بھارت کی جانب سے وہ اب نہ ہوں, اور بیٹھ کر ایک پیج پر آ کر بات کی جائے اور اس مسئلے کا حل نکالا جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ پاکستان کی جو صبر کے پیمانے کو لبریز کیا گیا اور پاکستان کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھنے کی کوشش کی گئی,